مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَن يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تسبیح و تحلیل، تقدیس، کبریائی، بڑائی، عظمت، پاکی، بزرگی اللہ تعالی وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جو کائنات کا خالق، مالک، رازق، داتا، مشرق کشا، حاجت روا اور معبود حقیقی ہے۔ اللہ تعالی امام الانبیاء، حبیب کبریا، شاف روز جزا، ساقی کوثر، احمد مرسل، فخر دو عالم حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ وسلم پر، آپ کی آل پر، ازواج پر، اصحاب پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام نازل فرمائے الی ابداً ابدا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں اور قیامت یوں ہیں جیسے یہ دو انگلیاں شہادت کی اور بڑی انگلیوں کو ملا کر بتایا، اتنا قریب ہے۔ اور جیسے جیسے قیامت کی طرف قدم بڑھتے جائیں گے فتنے بھی بڑھتے جائیں گے، جن میں سب سے بڑا فتنہ ایمانیات کے متعلق ہے کہ ایسے فتن آئیں کہ انسان کو ایمان سنبھالنا مشکل ہو جائے گا، بہت مشکل ہو جائے گا۔ بلکہ بعض اوقات دین کے نام پر رنگا رنگ فتنے کھڑے ہوں گے کہ انسان کو یہ پہچاننا بڑا مشکل ہو جائے گا کہ اس میں اصل دین کیا ہے۔ اتنی ملاوٹ، آمیزش اور اس میں اٹریکشن اور اس کے جو دعوے دار بلانے والے ہوں گے وہ ایسا جال بن دیں گے کہ اس میں انسان کو سچائی پر قائم رہنا مشکل لگے گا، سچ جھوٹ اور جھوٹ سچ بننے لگ جائے گا۔ اور اسی طرح یہ سیاسی فتنے، حکومتوں کے، ملکوں کے، حکمرانوں کے، معیشت کے فتنے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم فتنہ، بیوی بچے بھی تمہارے لیے فتنہ، امتحان، آزمائش ہیں، جس میں انسان نے اپنے اللہ کو، دین اسلام کو نمایاں کرنا ہے اور اس کے گرد اس کے لیے ان کو تیار کرنا ہے، جبکہ دنیا کی ضروریات، اٹریکشن، دنیا کے فتنے اتنے ہو جائیں گے کہ یہ بیوی بچے انسان کو کھینچ کر دین کی بجائے دنیا کی طرف کر دیں گے۔ وہ شاید ہی کوئی برکت والا گھرانہ ہوگا جس میں بیوی بچے مکمل ہولی سولی ہر طرح گھر کے سربراہ پر ڈیپینڈ کریں اور اسی کی رضا کو پر راضی رہیں، اور وہ اگر اللہ رسول کی طرف آخر کے حوالے سے اپنی اولاد، بیوی بچے، گھر بار کو چلانا چاہتا ہے تو وہ اس کے ساتھ قربانی دیں، ورنہ زیادہ تر ایسا ماحول پیدا کر دیتے ہیں کہ بندہ کہتا ہے بیوی بچے رکھوں، گھر رکھوں یا دین رکھوں، حالانکہ بیوی بچے بھی نماز روزہ کرتے ہیں، وہ بھی اسی طرح مسلمان دیندار ہیں،
لیکن خواہشات اتنی بڑھ جائیں گی. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ. یہ عورتوں کی اٹریکشن، بیٹوں کی، اولاد کی، سونے چاندی، مال دولت، کرنسی کی، اور یہ کوٹھی بنگلے مکانات گاڑیاں، اس وقت گھوڑے تھے آج گاڑیاں ہیں، اس میں کسی نہ کسی طرح انسان کھچا چلا اور الجھتا اور پھسلتا جا رہا ہے، اور ہر ایک کو اپنی اتنی ضرورت بنا لیتا ہے کہ ایمان دین جاتا ہے جائے یہ حاصل نہ جائے، اور ان کو حاصل کرنا، ان کے تعداد بڑھانا، ان کی صلاحیت کوالٹی بڑھانا، وہ اپنی زندگی کا ٹارگٹ بنا لیتا ہے اور پھسل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسانوں یہ دنیا کا مال ہے یہیں رہ جائے گا، اور جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے. اب یہ یقین رکھ کر بھی ہم لوگ پھسلتے چلے جا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ سورہ عنکبوت کا ابتدائی حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے. پہلے ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں اس کی روشنی میں، کتاب و سنت سے، احادیث، دلائل اور آیات کے ساتھ ہم اسے سمجھنے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ فتن کے بارے میں چوکنا ہو جائیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نماز روزہ حج زکوٰۃ کرنے کے باوجود قبر میں جائیں تو پھنس جائیں. شاید دنیا کے اوپر ہی ہماری کامیابی ہے. فرمایا الف لام میم احسب الناس ان یترکوا، کیا انسانوں نے یہ یقین کر لیا ہے کہ ان یترکوا انہیں چھوڑ دیا جائے گا صرف اتنا کہنے پر، ان یقولوا آمنا، کہ ہم ایمان لے آئے، بس اتنا کہہ دیا، بھائی جی زیادہ نماز پڑھنے لگے ہیں، زکوٰۃ دینے لگے ہیں، روزے رکھنے لگے ہیں، حج عمرہ کر لیتے ہیں، صدقہ خیرات کر لیتے ہیں، بس یہ تو غنیمت ہے نا. ہماری اکثریت کیا ہے؟ ہم مسلمان ہیں، کبھی کبھار جی چاہے نماز پڑھیں گے، جمعہ پڑھیں گے. دیکھیں یہ فتنہ یہ نا کہ ہمیں جمعہ میں لیٹ کیا ہوا ہے، یہ فتنے ہیں نا جنہوں نے ہمیں کھینچا ہوا ہے. اور ہر لیٹ آنے والے سے ہم پوچھیں گے تو وہ کوئی نہ کوئی بہانہ لگائے گا، اس کے پاس شرعی بہانہ نہیں ہے. اور یہ اس میں اگر میں نے جمعہ نہ پڑھانا ہوتا، میں بھی آپ کی طرح کسی چوتھی پانچویں یا آخری صف پہ ہوتا. وہ بھی جو مسجد میں جمعہ کے دوران کسی گھنٹی میں کسی گھڑی میں وہ کسی صف میں شامل ہو گئے ہیں، تو یہ بھی غنیمت ہے. تو ہم خوش ہو جاتے ہیں بھائی آج ایک صف بڑھ گئی. انتظامیہ خوش ہوتی ہے کہ آج 10 بندے بڑھ گئے، اگر لیکن چاہیے تھا جگہ نہ ملتی باہر علاقے میں. اور جمعہ پر ہمارا یقین ہے، تو اس سے لیٹ ہونے کی وجہ کیا؟ فتنے. یہ دنیا کی جال میں ہم الجھے ہوئے ہیں، ماننے کے باوجود ہم لیٹ ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، بس اتنا ایمان کا دعویٰ کرنے سے وہ چھوڑ دیے جائیں گے. انہیں امتحانوں سے، فتنوں سے، آزمائشوں سے، تکلیفوں سے، مسائل سے نہیں نکالا جائے گا. کیوں نہیں نکالا جائے گا؟ فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، تم سے پہلے جتنے لوگ بھی گزرے وہ بھی فتنوں سے گزرے. معاشرتی مخالفت یا معاشی، سماجی، سیاسی، بڑوں کے، خاندانوں کے، قبیلوں کے، اولاد بیوی بچے کے تعلقات میں ناگواری آ گئی دین کی وجہ سے، اور ان کی وجہ سے وہ ضرور بے ضرور آزمائے گئے. کتنے آزمائے گئے؟ چاہتا تھا یہ حدیث میں آخر پر سناؤں. اللہ اکبر کبیرہ، صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قَدْ كَانَ مَنْ قَبْلَكُمْ لَا يُمْشَطُ بِمَشَاطِ الْحَدِيدِ مَا دُونَ إِذَامِ
من لحم او عصب، کہ تم سے پہلے فتنوں سے اس طرح گزارے گئے یا گزرے کہ لا یمشطوا بمشاط الحدید، لوہے کی کنگیاں ان کے جسموں میں پھیری گئیں، من لحم او عصب یا عصب پٹھوں میں، اور ما دون عظام، صرف ہڈیاں بچی، ہڈی کے علاوہ پورے گوشت پوش میں لوہے کی کنگیاں پھیری گئیں۔ ما یصرف ذلک عن دینی، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ اتنی تکلیفیں، اتنی ایذائیں انہیں دین سے نہ پھیر سکے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کب بات سنائی؟ جب حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، مکہ معظمہ میں بیت اللہ کی دیوار یا کس بلڈنگ کی دیوار کے سائے میں لیتے ہوئے تو وہ اظہار کرنے لگے کہ حضور یہ مشرکین مکہ کی طرف سے ہمیں جتنا ستایا جا رہا ہے، جتنا زندہ رہنا دوبھر کر دیا گیا ہے، صرف ایمان کی وجہ سے۔ یہ تفصیلی آپ علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں، وہ اب نہیں چھیڑوں گا، موضوع اور طرف چلا جائے گا، تو آپ دعا کر دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر بیٹھ گئے، اور بیٹھنے کے بعد آپ نے پھر یہ حدیث سنائی، فرمایا کہ ابھی سے گھبرا گئے ہو، پریشان ہو گئے ہو، جو تم سے پہلے گزرے ان کے جسموں میں لوہے کی کنگیاں پھیری گئیں، ان کے گوشت پوش میں اتنی کنگیاں پھیری گئیں کہ چیر چیر کے رکھ دیا گیا، لیکن ما یصرف ذلک عن دینی، یہ تکلیفیں انہیں ان کے دین سے نہ پھیر سکیں۔ اس پر مزید پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے صحابی کہ یوضع المنشار علی مفرق راسہ فیشق باثنین، کہ آرا یا آری ان کے سر کے درمیان رکھ کر ان کے جسم کو دو حصوں میں کاٹ کر رکھ دیا گیا، ما یصرفہ ذالک عن دینی، لیکن یہ تکلیفیں انہیں دین سے نہ پھیر سکیں۔ اب ان تکلیفوں کو سامنے رکھیں جس کی طرف قرآن کہہ رہا ہے کہ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اے امت محمدیہ قیامت تک آنے والو یہ قرآن مجید کے ذریعے سن لو، پہلے لوگ تم سے اتنے زیادہ تکلیفوں سے گزرے اور اتنے فتنوں سے دوچار ہوئے، فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، یہ کیوں کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ جاننا چاہتا تھا کہ دین کے دعویٰ میں کون سچے ہیں، کون ان تکلیفوں پر ایمان چھوڑ جاتا ہے، وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور جھوٹوں کو بھی اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتے ہیں، جو سچا جھوٹا ہے نکھار ہو جائے۔ یہ میرے اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں ان تکلیفوں سے نہیں گزارا، بچا رکھا ہے۔ ہم تو موجوں میں ہیں، راحت اور سکون میں، امن و سلامتی میں ہے، پھر بھی نخرے کر کر کے دین کو مانتے ہیں۔ بلکہ ایک دین والا گھر میں کسی غلط کام یا خوشی غمی ایسا کوئی معاملہ آ جائے، وہ کہے یہ خلاف سنت ہے، زیادہ اس کی مخالفت کھڑے ہو جائیں گے سارے۔ اور اب میں نے ایک مثال دی ہے، میرے سے غصہ نہ کیجیے گا، کیونکہ دین کو سنانا آسان ہے، پریکٹیکلی سنانا مشکل ہے، اور پھر پریکٹیکلی سننا بھی بڑا مشکل کام ہے، باتیں کڑوی لگتی ہیں۔ میں نے کہا ہم جمعہ میں دیر سے آ رہے ہیں، یہ فتنے ہیں، ہم نے گھرے ہوئے ہیں، نہ ہمارے لوہے کی کنگھی لگی، نہ آرا مارا، نہ کسی نے سوا میں سوئی پھینکی ہم پر، نہ کوئی تیزاب مارا ہے، نہ کوئی دکھ تکلیف آئی ہے، ذرا سا بجلی کم ہو گئی یا سردی گرمی ہے، تھوڑا سا پسینہ آ گیا، اور تو کوئی تکلیف نہیں ہے، لیکن ہم دیر سے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ دیا ہے۔ ہمارا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو داود شریف کی یہ حدیث ہے، فرمایا ان السعید لمن جنب من الفتن، ان السعید لمن جنب الفتن، وہ بڑا ہی سعادت مند ہے، بڑا ہی خوش نصیب ہے، بڑا ہی خوش، 3 دفعہ فرمایا کہ جو فتنوں سے بچا لیا گیا، جس کی زندگی فتنوں سے بچ گئی،
بڑا ہی خوش نصیب ہے۔ فرمایا والا من ابتلیا فصبر فواہا، جو کسی فتنے میں، کسی مصیبت میں، پریشانی میں مبتلا ہو گیا، بس وہ صبر کر گیا تو بڑا ہی خوش نصیب ٹھہر گیا۔ صبر کا مطلب کیا ہے؟ کہ سارے مسائل کے باوجود وہ دین پر قائم رہے۔ جب دین پر قائم رہے گا پھر اس کے لیے مبارک باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ موت ایک فتنہ ہے، موت ایک فتنہ ہے۔ وَنَبْلُوَكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فتنہ، ہم تمہیں شر اور خیر کے فتنوں سے آزمائیں گے۔ شر کا فتنہ کیا ہے؟ مثلا ہمارے معاشرے میں دیکھیں، معاشی تنگی آ گئی، آمدن کم ہوگی، مہنگائی بڑھ گئی، فتنہ ہے نا۔ بیوی بچوں کے مطالبے مسائل اب زیادہ ہیں، یہ بھی ایک فتنہ ہے۔ اب اس میں ہم دین قائم رکھتے ہیں یا چھوڑ جاتے ہیں، بے صبرے ہو جاتے ہیں۔ 3 وقت کھاتے تھے، 1 وقت کھا لیں، 1 وقت نہیں ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قرون اولیٰ کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ کچھ نہیں ملتا تھے، کھجور کو چوس چوس کر 24 گھنٹے گزار لیتے تھے۔ کھجور نہیں تھی تو آدھی کر کے کھا لیتے تھے۔ ہمیں تو بہت کچھ ملتا ہے، کوئی فتنہ نہیں ہے، لیکن ہم اپنی اور لوگوں کی خرابیوں کو کیا کہتے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آ گیا۔ یہ نہیں کہتے کہ ہم خود اس کو عذاب بنا رہے ہیں، ابھی تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچا رکھا ہے۔ الحمدللہ کہہ کے جیسے جیسے تنگیاں آئیں عبادت میں بڑھتے جائیں۔ جو ایمان والا ہوتا ہے وہ عبادت میں بڑھتا ہے۔ صحیح مسلم شریف میں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العبادت فی الحرج کا ہجرت الیہ، کہ فتنوں میں عبادت کرنا ایسے ہے جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کر کے جانا ہے۔ یعنی تکلیفوں میں، مسائل میں، نماز، روزہ، ذکر، اذکار، ایمان پر زیادہ ثابت قدم ہونا۔ مثلا جب معاشی تنگی آتی ہے تو جھوٹ جائز کر لیتے ہیں، دھوکہ جائز کر لیتے ہیں، اس طرح کی مثالیں آپ اکٹھی کر لیں۔ پیسے کھینچ رہے ہیں نا، مال کھینچنا ہے، ضرورت پوری کرنی ہے تو دین بیچ دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ہم کیا ہے وَنَبْلُوَكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ، ہم شر کے ساتھ، یہ شر ہیں جتنے گناہوں کی، تھوڑی سی میں نے مثالیں دی، آپ اس سے زیادہ بیان کر سکتے ہیں۔ بالخیر، کہ خیر کو بھی فتنہ کہا ہے کہ بھلائیاں زیادہ دے دیں، پیسہ بڑھ جائے، دولت، کاروبار، عہدہ، اچھی پے، اچھی ایجوکیشن، اچھا مکان، سہولیات زندگی بڑھ گئی، یہ بھی فتنہ ہے، یہ خیر کے ساتھ بڑھا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ دین پر رہتا ہے یا اس کے لالچ میں آ کر گناہوں کی طرف، دنیا کی طرف بڑھتا ہے یا اپنے رب کی طرف اس خیر کو استعمال کرتا ہے۔ فرمایا وَإِلَيْنَا، تم نے ہماری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے۔ ہماری طرف اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بھلائی بڑھے یا شر بڑھے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک ھم الخاسرون۔ ایمان والو، کہیں اولاد اور مال، یہ فتنہ تمہیں اللہ تعالیٰ کے دین سے غافل نہ کر دے، اس کی یاد سے غافل نہ کر دے۔ اگر اس غفلت میں پڑ گئے تو فرمایا یہ بڑا ہی گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں۔ صحیحین کی حدیث ہے، صحیح بخاری شریف کے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتقارب الزمان، زمانہ قریب ہو جائے گا، فاصلے چھوٹے ہو جائیں گے۔ اب دیکھیں سال چھوٹے لگ رہے ہیں، مہینے چھوٹے لگ رہے ہیں، ہفتہ چھوٹا لگ رہا ہے، دن اور گھڑیاں اسی طرح، یعنی برکت اٹھ گئی ہے۔ وہ بات جسے دنیا میں پھیلانے کے لیے مہینے سال لگ جاتے تھے، اب آگے جو موبائل میڈیا ہے، ایک لمحے میں پوری دنیا میں وہ خبر، وہ بات، کلپ چل جاتا ہے، فاصلہ سمٹ گیا۔ فرمایا وَيُقْبَضُ الْعِلْمُ، علم کو اٹھا لیا جائے گا، یعنی کتابی علم بہت ہوگا، انفارمیشن بہت ہوگی، عمل اٹھ جائے گا۔ علم جاننے والی علماء بہت ہوں گے،
بعمل صالح بت کی علماء کم ہو جائیں گی۔ اور فرمایا تظہر الفتن، فتنے ظاہر ہونے شروع ہو جائیں گے، ظاہر ہو جائیں گے۔ اور فرمایا وَيُلْقَى الشُّحُ، بخیلی، تنگ ظرفی، دین کے معاملے میں گھٹن، خیر خواہی کی جانب انسان پیچھے، شر کی جانب آگے بڑھتا ہے۔ فرمایا وَيَكْسُرُ الْحَرَجِ، اور قتل و غارت بڑھ جائے گی۔ قتل ہر طرف دیکھتے ہیں، اتنے مارے گئے اتنے مارے گئے، مختلف اسباب ہیں اس کے۔ اب دیکھیں فلسطین کا مسئلہ ہمارے سامنے کتنا بڑا فتنے کی شکل میں آیا ہے، اور مسلمان کا خون کتنا آسان ہو گیا ہے، اور مسلمانوں کے حکمران ملک کتنے بیٹھے ہیں، ابھی مذمتی بیان ہی ہو رہے ہیں۔ وہ کلمہ کو مسلمانوں کا کچومر لگا رہا ہے، اور ہم صرف خبریں سننے والے ہیں، آنکھ اب دیدہ نہیں ہوئی، پریشان نہیں ہوئے۔ مسلمان حکمران قرارداد مذمتی بس بیان کر رہے ہیں، یہ فتنہ ہے۔ اسی طرح ہمارے ملکوں میں بھی مختلف شکلوں میں، تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ فتنے تمہیں گھیر لیں گے، اور اس حد تک تمہیں گھیر لیں گے تمہیں ایمان کو قائم رکھنا مشکل ہو جائے گا۔ صحیح مسلم شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم، لوگوں فتنے رونما ہونے سے پہلے ہمت کر کے نیک عمل کر لو، کیونکہ کالی سا رات کے ٹکڑوں کی طرح یہ فتن آئیں گے، اور اس سے بھی زیادہ سیاہ۔ وَيُصْبِرْ رَجُلٌ مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا، صبح میں ایمان والا ہوگا، شام کو کافر ہوا پڑا ہوگا۔ وَيُصْبِحُ كَافِرًا يُمْسِي مُؤْمِنًا، اگر صبح کافر ہے تو شام کو مومن ہے۔ وَيَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِّنَ الدُّنْيَا، اور دنیا کے بدلے اپنا دین بیچ دے گا۔ اور آج ہم دیکھیں یہ فتنے ہمیں اس طرح گھیر رہے ہیں کہ دین رکھنا مشکل ہے، اور زیادہ کوئی سمجھانے کہے دے کہ مولوی جان چھڑ دے، انہوں کی پتہ کہ میں کمانا ہے، تو ویلا رہنا ہے، ویلیاں کھانا ہے، مسئلہ ہی کرنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ فتنے تمہیں گھیریں گے، تمہیں اپنا دین بیچنا پڑ جائے گا۔ صحیح حدیث میں آتا ہے، بخاری مسلم کی یہ حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سَتَكُونُ فِتَنًا، فتنے ان قریب بڑے جلدی تمہیں گھیریں گے۔ اور دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت، اس کے بعد پھر کتنے جنگ جمل، صفین اور کربلا کا واقعہ، اور آگے دیکھتے جائیں پوری ملت میں ہم بکھرتے گئے، بڑھتے گئے، لیکن فتنوں نے ہمیں دین سے بھی دور کر دیا، اور ہر لحاظ سے ہماری قوت کا پارا کر دیا۔ اور اس طرح ہم اب دیکھیں کہ مسلمان ہیں، مسلمان گھروں میں رہتے ہیں، لیکن دین پر عمل کرنا اتنا مشکل ہے کہ جمعہ جماعت میں شامل ہونا ہمارے لیے مشکل ہو گیا ہے۔ اور وہ جن چیزوں کی وجہ سے مشکل ہو گیا، اسلام نے ان کو فتنہ کہا ہے، قرآن نے اسے کیا کہا ہے؟ فتنہ کہا ہے۔ فرمایا ام حسب الذین یعملون السیئات، کیا برے عمل کرنے والوں نے یہ یقین کر لیا ہے جتنے بھی اسلام کی رضا کے منافی عمل ہیں وہ کسی نہ کسی شکل میں برائی میں کی طرف ہمیں لے جا رہے ہیں۔ فرمایا کہ ان یسبقون، اس طرح تم ایمان والوں کو جو اجر ملنا ہے ان سے آگے بڑھ جاؤ گے۔ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، بہت برا سوچتے ہیں جو ایسے لوگ ہیں، کیونکہ ایمان کے معاملے میں، دین کے معاملے میں، اللہ کی طرف بڑھنے کے معاملے تو ایمانیات کے ذریعے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت، جو اس بات پر یقین رکھتا ہے مجھے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہونا ہے، یہ موت پہلا امتحان، قبر، آخرت، فرمایا تو پھر اللہ کا حکم آنے والا ہے، قریب ہے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سن بھی رہا ہے، جان بھی رہا ہے۔ عرض کر رہا تھا کہ فتنے اتنے قریب آ گئے ہیں، القائد فیہا خیر من القائم، فتنوں میں کھڑا ہونے والے سے بیٹھنے والا سلامتی پر ہوگا، والقائم فیہا من الماشی، اور چلنے والے سے، فتنوں میں چلنے پھرنے والے سے
کھڑا جو ہے وہ سلامتی پر ہوگا۔ والماشی فیہا خیر من السعی، دوڑنے والے سے آہستہ آہستہ چلنے والا وہ زیادہ بہتر ہوگا۔ اور آگے فرمایا من یشرف لہا، جو ان فتنوں کی طرف جھانکے گا بھی، نظر بھر کر یا اتفاقی نظر سے یا ٹیڑھی آنکھ سے بھی دیکھے گا، فَتَسْتَشْرِفُ، یہ اس کو کھینچ کر اپنے اندر اپنی لپیٹ میں لے جائیں گے۔ دیکھیں خواتین شاپنگ کے لیے جاتی ہیں تو پھسلتی کیسے ہیں، مجھ سے آپ زیادہ جانتے ہیں۔ پھر گھر آ کے مطالبے پڑھتے ہیں، پھر سادگی نام کی نہیں، وہ ایک امتحان بن جاتا ہے۔ ہم جب چسکا لیتے ہیں یہ میڈیا سکرین کے ذریعے تو اس میں سلپ ہوتے جاتے ہیں، وہ چسکا رکنے نہیں دیتے، تو پوری قوم جہاں کہیں جائیں آئیں ایسے ایسے کیے جا رہی ہے، ایسے ایسے اس میں سلپ ہوتی جا رہی ہے۔ یہ ایک فتنہ بہت بڑا۔ اسی طرح باقی چسکے دیکھیں، یہاں ایک پی ٹی آئی ایک نون لیگ کے دو کھڑے ہو گئے ہیں، چند منٹ کے بعد وہ گالی گلوچ کر کے آتے ہیں، نماز میں ہوتے ہیں، مسجد میں ہوتے ہیں، باہر ہوتے ہیں۔ یہ فتنہ ہے، اس سے ملتا کیا ہے؟ بھئی جب ووٹ کا ٹائم آئے گا تو اپنی مرضی کا ووٹ ڈال لینا، لیکن ہم کچھ نہ کچھ اپنے کھاتے گناہ لے کر ضرور نکلتے ہیں، ایسے جیسے ان لوگوں نے ہمیں ٹھیکہ دیا ہوا ہے۔ یہ اس طرح فتنے میں جھانکا تو پیارے پیغمبر نے فرمایا فَيَسْتَشْرِفُ، تمہیں کھینچ کر اپنی لپیٹ میں لے جائے گا، من وجدہ ملجا، جس کو ان فتنوں سے بچنے کی جگہ مل جائے یا معاذہ پناہ مل جائے، فَلْيَعُوذْ بِهِ، اس پناہ کو فوری دوڑ کر اس کی طرف لپک جائے، ان فتنوں سے بچ جائے۔ تھوڑی دنیا خریدیں، زیادہ دنیا میں چسکا لینے جاتے ہیں، بھی دیکھتے ہیں موبائلوں پر یا مارکیٹوں میں یا تشہیری بورڈ اتنے لگا دیے ہیں۔ یہ بھی ہمارے لیے فتنہ ہے کہ جیسے جیسے مرد اور عورت اور بچے ان کو دیکھتے ہیں اور اتنے مطالبے پڑھتے ہیں، اور پھر وہ جو اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کرنا تھا ان شیطانی کاموں پر خرچ ہو جاتا ہے، جس کو ہم کیا کہتے ہیں، ایڈورٹائزمنٹ۔ یہ ایڈورٹائزمنٹ کا جال ہمیں، اور پھر ایڈورٹائزمنٹ کے جتنے طریقے آ گئے ہیں وہ اتنے گناہ، جس کو گناہ سمجھ کر بھی سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، بیچ میں بیٹھے بھی ہیں، بند ہی نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ آسان کام ہے پچھلوں پر ڈال دینا، وہ فتنے میں تھے، ہم نہیں ہیں، ہم اس سے زیادہ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، تعوذوا من الفتن ما ظہر وما بطن، میرے صحابہ کرام ظاہر و باطن، چھپے کھلے ہر طرح کے فتنوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگا کریں۔ صحابہ کرام ہماری طرح سنتے دیکھتے نہیں تھے کہ مولوی کا چسکا لے کے ایسی باتیں کرتا ہے، وہ سنتے تھے، جتنی سپیڈ سے بات کان میں پہنچتی تھی اس سے کہیں زیادہ رفتار سے فوراً عمل کر کے دکھاتے تھے۔ فوراً سب نے کیا کہا؟ نعوذ من الفتن ما ظہر وما بطن، ہم فوراً اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتے ہیں، کیونکہ وہ اسی نے بچانا ہمیں، اور کوئی قوت نہیں بچا سکتی کہ یا جو بھی ظاہری یا خفیہ فتنے آ رہے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں۔ آپ بھی دل میں کہہ لیں، سنت پر عمل ہو جائے، آپ بھی اپنی زبانوں سے کہہ لیں نعوذ من الفتن ما ظہر منہا وما بطن۔ یہیں بس نہیں کیا، امام الانبیاء حبیب کبریا، میں یہ الفاظ اتنے کہتا ہوں کہ یہ ہمارا ایمان ہے۔ حبیب کبریا، شاف روز جزا، ساق کوثر، یہاں آپ بمباری، یہاں جو فتنہ پھیلا ہوا ہے بیت المقدس، حضور نے 1,24,000 جتنے پیغمبر آئے تھے سب کی کیا کرائی تھی؟ امامت۔ کتنی شان ہے! اللہ تعالیٰ معراج پر آسمانوں میں پوری مخلوقات میں سب سے زیادہ قریب اپنے لے گیا، کتنی شان ہے! کیا حکم ہو رہا ہے؟ یا محمد، اے میرے محمد، جب بھی نماز پڑھا کرے، اذا صلی، جب تو نماز پڑھے،
اس کے آخر پر کیا مانگنا ہے۔ ان کے لیے یہ بات کر رہا ہوں جو بہت پڑھے لکھے ہیں، بہت سمجھدار ہیں۔ وہ سوچیں کہ جن کی اتنی شان ہے، اللہ کا پیغمبر ہیں، اور انہیں حکم ہو رہا ہے کیا مانگا کرے نماز کے اینڈ پر کہ فتنے کہیں تمہیں گھیر نہ لیں، اور اس میں کیا مانگا کریں، اللہم انی اسألک فعل الخیرات و ترک المنکرات و حب المساکین وَإِذَا أَرَدْتَ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ۔ باری تعالیٰ مجھے نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، مجھے تجھے ناراض کرنے والے کام چھوڑنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا الہ الکریم، مجھے مسکینوں سے محبت کرنا سکھا دے۔ یا الکریم، اگر تو اپنے بندوں کو فتنہ کا شکار کرنا چاہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے پہلے دنیا سے فتنوں سے بچا کر لے جانا۔ ان لوگوں کو حکم ہوا ہے فتنوں سے بچنے کے لیے فکر مند ہو جائیں، اور میں اور آپ تو اتنے بعد کے دور کے ہیں، اور ہمیں تو فتنے بڑے خوبصورت طریقوں سے، ایجوکیشن کے نام سے، رہائشوں کے نام سے، کھانے پینے کی ورائٹی کے نام سے، ماڈرنائزیشن کے نام سے، اور اب تو دعوت و تبلیغ بھی لاکھوں کی ہو گئی ہے۔ سادہ سا مولوی آ کے بیٹھ کے بات کر لے، ہم بھی نہیں سنتے۔ جب اس کی تشہیر رونق میلہ نہ لگائیں، پیسہ خوب خرچ نہ کریں، ہم بھی نہیں سنتے۔ پھر مولوی کی قیمت لگتی ہے، جلسے کی قیمت لگتی ہے، ہماری تمہاری لگتی ہے، پھر کمال ہو جائے نعرے مار کے ایک دوسرے کو وہ کہ کیا ہوا، نمازی ایک نہیں پڑھا۔ یعنی یہ بھی فتنہ ہی بنتا جا رہا ہے ہمارے اندر۔ دعوت و تبلیغ کو بھی فتنے میں ہم نے لے گئے، وہ اسلامی رنگ ہم نے ختم کر دیا، کیونکہ اس پر ہم راضی نہیں رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ میرے صحابہ، قیامت سے پہلے 6 کام ہونے والے ہیں، 6 فتنے آنے والے ہیں، اس سے پہلے بچاؤ کی کوششیں کر لیں۔ ایک فتنہ کیا ہوگا؟ احمق حکمران آئیں گے۔ کیا آئیں گے؟ احمق۔ آج ملت اسلامی حکمرانوں کی اکثریت احمق ہے، اسلام کے لیے نہیں سوچتے، کافروں کو راضی کرنے کے ایجنڈے پورے کرتے ہیں۔ دوسرا فتنہ کیا آئے گا؟ خون آسان ہو جائے گا، خون آسان ہو جائے گا۔ تیسرا فتنہ کیا آئے گا؟ پولیس کی تعداد بڑھتی جائے گی۔ غصے نہ ہو جانا میرے سے، میں نہیں کہہ رہا، مولوی بھی تو بڑھ رہے ہیں نا، یہ بھی فتنہ ہے، ابھی بتاتا ہوں کہ کیا ہوگا۔ پولیس کی نفری بڑھے گی، یہ بھی فتنہ ہے۔ چوتھا فتنہ کیا ہوگا کہ جو انصاف ہے وہ پیسے سے ہو جائے گا، پیسے کے ساتھ۔ یہ سلسلہ حدیث صحیحہ میں شیخ البانی جو روایت لائے۔ اور 5واں، یہ چھٹا فتنہ کیا ہو جائے گا؟ یہ زیادہ خطرناک۔ مسلوں پر جس کی آواز اچھی ہوگی نا، جڑا چھوکرا چنگا قرآن گائے گا انہوں اگے کر دیں، جڑا علم میں، عمر میں، تقوی میں، پرہیزگاری میں، دین میں، اور آواز زیادہ اچھی نہیں ہوگی اس کو پیچھے کر دیں۔ اب مولوی صاحب لیٹ ہو نا مسجد میں، جن کو پتہ ہی نہیں امامت کا، وہ یہ جانتے اس کی بات ہے، کسی کو پکڑ کر اس کو آگے کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ آگے وہ کرے جو اس کو سمجھتا ہے۔ فرمایا آواز والوں کے قیمت پڑے گی، اور جو اہل ہوں گے، جو متقی پرہیزگار ہوں گے، جو علم میں، تفقہ میں، تقوی میں بہتر ہوں گے، لیکن آواز کم ہوگی، اس کو پیچھے کر دیں گے، آواز والوں کو آگے کر دیں گے۔ یہ فتنے 6 آ رہے ہیں۔ اس لیے ترغیب و ترہیب میں شیخ البانی علیہ رحمہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے کہ 5 باتوں سے پہلے 5 باتوں کو غنیمت جان لینا۔ 5 باتوں سے ایک تنم خمسہ قبل الخمس، 5 باتوں سے 5 چیزوں کو غنیمت جاننا۔ یہ 5 باتیں دیکھیں، بڑھاپا یہ فتنہ ہے،
مشغولیت فتنہ ہے، بیماری فتنہ ہے، اور موت فتنہ ہے، غربت فتنہ ہے۔ یہ 5 ہیں۔ ان 5 فتنوں سے پہلے اغتنم شبابہ کا قبل حرم کا، بڑھاپے سے پہلے جوانی سے نفع اٹھا لینا۔ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی باتیں کر کے مزے لے لینا۔ وقبل صحت کا، وصحت کا قبل سقم کا، بیماری سے پہلے صحت میں اپنے رب کی باتیں کر کے مزے اٹھا لینا۔ وغنا کا قبل فقر کا، غربت سے پہلے اگر تیرے پاس دنیا آسان ہے اس میں رب کے مزے، عبادت کے مزے لوٹ لینا۔ اور فرمایا کہ وفراغ کا قبل شغل کا، مصروف لائف سے قبل جو فراغت کی لائف جب مل جائے اس میں اپنے رب کی عبادت کر کے ڈھیر لگا لینا۔ اور فرمایا ہوا عمرہ کا قبل موت کا، اور موت سے پہلے جو عمر دی ہے اپنے رب کی طرف قدم بڑھانے کی محنت کر کے مزے لوٹ لینا۔ یہ 5 فتنے ہیں۔ ان 5 فتنوں میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہمیں تعلیم دی ہے کہ ان سے پہلے جو تمہیں آسانیاں دی ہیں، جوانی دی ہے، فراغت دی ہے، صحت دی ہے، مال دیا ہے، زندگی دی ہے، اپنے رب کی عبادت کر کے مزے لوٹ لو، پھر یہ دوبارہ ہاتھ نہیں آئیں گے۔ فرمایا وَعْلَمُوا أَنَّ الصَّبْرَ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، جان لو کہ صبر کے بعد مدد ملتی ہے۔ جب دکھ تکلیفوں پریشانیوں میں دین پر جمے رہو گے اللہ کی مدد آ جائے گی۔ اور وَأَنَّ الْفَرَجَ مِنَ الْكَرْبِ، اور دکھ تکلیفوں میں دین پر ڈٹے رہنے سے اللہ تعالیٰ اس سے چھٹکارا دے دیتے ہیں۔ وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، دکھ تکلیفوں میں، اوکھے ویلے میں دین پر قائم رہنے سے اللہ تعالیٰ آسانیاں دے دیتا ہے۔ اور آگے سننے والی بات ہے، پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ ان من ورائکم ایام الصبر، اوکھے ویلے، مشکلات میں، تکلیفوں میں، تنگیوں میں اگر آپ دین پر قائم رہیں گے تو صبر کے پھر ایام تمہارے لیے خوشخبری کا، صلے کا، جزاک بہتر ہونے کا مجدہ لے کر آئیں گے۔ کیا ہوگا؟ فرمایا للمتمسک فیہن بما انتم علیہ، یعنی دکھ تکلیفوں مسائل میں، فتنوں میں جو دین پر ہے اس سے پہلے جتنا دین پر تھا، آسانی میں جتنا دین پر تھا، جب وہ فتنوں میں دین پر کرے گا فرمایا اجرو، اس کے لیے کتنا اجر ہوگا؟ 50 منکم، تم میں جو 50 مومنوں کو اجر ملتا ہے اس ایک کو ملے گا۔ اگر یہ فتنے میں ہماری زندگی مشکل ہوتی جا رہی ہے تو ہم نے اس سے پہلے اگر آسانیوں میں جو عبادت کی ہوگی فتنوں میں ہم سے نہیں ہو رہی تو 50 گنا اجر مل جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے فرمایا یوشکو ان یکونا، ان قریب وقت آنے والا ہے کہ ان یکونا خیر مال المسلم غنم، ایسا وقت آنے والا ہے فتنوں کے ساتھ کہ تمہارے کسی انسان کا بہترین مال اس کی بکریاں ہوں گی۔ وَيَتْبَوْ بِهَا شَعَفَ الْجِبَالِ وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ، وہ ان بھیڑ بکریوں لے کر پہاڑوں کی چوٹیوں اور جہاں بارش ہوتی ہے قریب ان علاقوں کی طرف بھاگا پھرے گا۔ کیوں؟ کس لیے؟ یَفِرُّ بِدِینِهِ مِنَ الْفِتَنِ، فتنوں سے اپنے دین کو بچانے کے لیے اس طرح بھاگا دوڑتا پھرتا ہوگا کہ جگہ نہیں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان فتن میں اس سے پہلے
اپنے رب کو یاد کرنے کی اور اس کے ساتھ تعلق قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ